اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدینہ کے والی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اس مٹی سے بنائی جاتی ہے جس مٹی سے وہ پیدا ہوا۔ پھر جب انسان اپنے بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اسی جگہ اسی مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جہاں سے اس کے لیے مٹی لی گئی تھی، حتیٰ کہ وہ اسی خاک میں دفن کیا جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اور ابو بکر اسی خاک سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جس کسی نے ایمان کی آنکھوں سے زیارت کر لی، وہ درجہ صحابیت پہ فائز ہو گیا، اور پھر اس کو مقام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صرف چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی آنکھوں سے جو کر لے، وہ اس درجہ صحابیت پہ فائز ہوتا ہے کہ پوری امت کے صلحاء، اولیاء، اقطاب، ابدال سب جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر صحابہ کرام میں فضیلت جو صحابہ کی ہے، جو خلفائے راشدین کی ہے، اس کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو جتنی قربت حاصل ہو، اسی درجے سے اس کو مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کی شہزادیاں اور جو ملکہ ہیں ساری دنیا کی، وہ سب اکٹھی کر لی جائیں، لیکن ایک ٹائٹل جو ہے ام المومنین کا، یہ اعزاز اور جو شرف ہے، اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جو امہات المومنین میں شامل ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، وہ اس دنیا میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح جنت میں بھی نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قرب حاصل ہوگا، اور جنت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اعلیٰ ترین رب کی ربوبیت میں جو مقام ہے، اس میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ساتھ امہات المومنین ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال، ان کے حوالے سے ان کا زہد و تقوی، ان کی سخاوت، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری اور باطنی خوبیاں اور جمال عطا فرمایا تھا، اور وہ جس کو ایستھیٹک سینس کہتے ہیں، جو ایستھیٹک ریچز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمالیاتی ثروتوں سے بھی نوازا تھا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی کن حالات میں ہوئی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، پھر کتنے بڑے بڑے جو جید صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، وہ ان سے جا کے حدیث کا درس لیتے رہے اور احادیث جا کے ان سے سنتے رہے۔ کتنی حدیث ان سے مروی ہے، ان کا علمی مقام کیا تھا، ان کی سخاوت کیا تھی۔ اور ایک بڑے سردار کی بیٹی شہزادی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہو جاتی ہے، تو وہاں تو الفقر و فخری کا سما ہر وقت تھا، لیکن کبھی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں آیا، اس حالت پہ خوش تھی اور ساری زندگی اس پہ نازا تھی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے جو ہے وہ قرب حاصل ہے۔ ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا
آج جو یوم وصال کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو پکے صوفی، آپ ان سے واقف ہیں، علامہ منیر احمد یوسفی۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اس بڑھاپے میں بھی، اور مستقل کتابیں تصنیف کرتے ہیں، اور دروس ان کے جو ہیں مختلف شہروں میں اس عمر میں بھی یہ جا کے دیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ بہت اس دور کا غنیمت ہے ان کا وجود، میں کہا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے صوفی نوجوان سکولر اور اپ ٹو ڈیٹ نالج رکھنے والے ڈاکٹر محمد نوید اظہر، ماشاءاللہ، اور پھر ان کے ساتھ نوجوان سکولر ماشاءاللہ پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت سیدہ پاک کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی عظیم ازواج کے ذکر کے لیے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں خوبصورت انداز میں فرمایا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم۔ ہاں سبحان اللہ۔ مومنین کا ذکر کہ آپ کے ازواج کو ہماری مائیں فرمایا، واہ 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 اور مومن ہے ہی وہ جو سب کو اپنی مائیں سمجھے۔ واہ واہ واہ۔ امہات المومنین کا ذکر کر کے پھر ان کی شان بیان کر کے اللہ پاک نے کتنے تذکرے کیے ہیں، کتنی ان کی شانیں بیان کی ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ عجیب ان کا ذکر اور مقام ملتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اور جب شادی اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، ٹھیک۔ اور برہ اس کا نام تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ واہ۔ جویریہ کا مطلب؟ جویریہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت گلاب۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ اور خیر چاہنے والی اور فلاح چاہنے والی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام اس لیے تبدیل فرمایا کہ اس میں پاکیزہ بھی اس کا مطلب ایک نکلتا ہے۔ جی ہاں، جاریہ کا اس میں تسخیر ہے۔ جی جی ہاں ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ان کا نام اس لیے بدلا کہ برہ کہتے ہیں احسان کو، نیکی کو، بلائی کو۔ تو محدثین نے، فقہاء نے، مصنفین لکھا ہے کہ برہ نام سے اس لیے آپ نے تبدیلی فرمائی کہ اگر پوچھے برہ کسی گھر رہ گئی ہے، اچھا، برہ کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، تو برہ تو ساتھ رہتی ہے ہر وقت، تو اس لیے اس نام کو اس نام میں تبدیل فرمایا۔ یہ بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، جس کا نام آپ نے بتایا حارث۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی شان دیکھ، وہ جو شخص تھا شروع میں اسلام کا بڑا دشمن تھا، قبیلہ بھی دشمن تھا، اور اتنا سخت دشمن تھا کہ ہر وقت اسلام کے خلاف وہ پروگرام بناتا رہتا تھا۔ قریش مکہ کو پیسے بھیجتا تھا، جی ہاں، مدد بھیجتا تھا جی۔ اور یہ باقاعدہ پروگرام بن رہا تھا 5 ہجری کو مکہ مدینہ سے حملہ کرنے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اس کے لیے جو ان کا جاسوس آیا تھا اس کو بھی دیکھا اور اپنا بھیجا، اور ساری تحقیق کرنے کے بعد جب تیاری ہوئی تو پہلا جو ایکشن ہوا کہ اس کے جاسوس جب قتل کر دیا گیا تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی، اور قریب کے قبائل پر بھی ہیبت طاری ہو گئی۔ اس ہیبت کا نتیجہ نکلا کہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو پھر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، اور یہ پہلا غزوہ ہے جس میں 100 کے قریب مرد عورتیں گرفتار ہوئے۔ اچھا جی، 100 بعد 700 بھی لکھا ہے؟ 700 جی نوید نظر آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی ہاں، بہت شکریہ حضرت والا۔ ازواج مطہرات کے کچھ فضائل تو مجموعی ہیں، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، لستن کا احد من النساء، کہ عورتوں میں سے کوئی ان کے مرتبے کی عورت ہے ہی نہیں، پہنچ ہی نہیں سکتی، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، کس کو اتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگا؟ جی ہاں، ممکن ظاہری حیات پاک میں جو ان کو قرب حاصل ہے وہ کسی کو نہیں حاصل ہوا، ممکن ہی نہیں جی۔ اور دوسرے فضائل ان کے ذاتی ہیں جو تمام ازواج مطہرات کے یا صحابہ اکرام کے باری باری حضور سے ثابت ہے۔ تو ان کے ذکر سے پہلے آج کے دور میں ایک بات بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان تمام ازواج مطہرات کو اپنے حرم میں داخل کرنے کی حکمت کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعدد ازواج کو اختیار کیا اس کی حکمت کیا تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عام انسان کے لیے مثنا و ثلاثہ و رباع کی شرط لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط سے مستثنیٰ قرار دیا، اور فرمایا کہ جو عورتیں اپنی جانوں کو آپ کے حوالے کرنا چاہیں آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ تعداد کا ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تعداد سے مستثنیٰ کر دیا۔ یہ حضور کے امتیازات میں سے ہے، آپ کے خصائص میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعدد ازواج تھا
اس میں 4 بڑی حکمتیں تھیں. جی. پہلی حکمت یہ تھی کہ ان کو سیاسی طور پر آپ نے اس تعداد کو اختیار کیا کہ جن قبائل کی خواتین کو اپنے حرم میں داخل کیا ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوئے, دشمنی کم ہو گئی, ان کے ذریعے اسلام کی تبلیغ بہت زیادہ ہوئی. حضرت میمونہ کی مثال, جی ہاں, ان کی اپنی حضرت جویریہ بنت حارث کی مثال, حضرت صفیہ کی مثال, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال, اور کچھ سماجی حکمتیں تھیں کہ معاشرے میں الفت اور موانست کو فروغ دینا مقصود تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 جو قریبی آپ کے دوست تھے, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں کے احسانات تھے, کچھ محبتیں تھیں, ان کا جواب دینے کے لیے آپ نے ان دونوں کی بیٹیاں جو تھیں وہ قبول فرمائیں, اور جو 2 خلفائے راشدین تھے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی, ان کو اپنی بیٹیاں دیں. تو یہ تعلق بڑا جو تھا آپ نے خوبصورت بنا دیا. 4 یار جو تھے ان کو اپنی قرابت کے رشتے میں پرو دیا, سسر بن گئے, 2 داماد بن گئے. کچھ حکمتیں جو تھیں وہ تشریعی تھیں, جیسے حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی کی وہ ایک شریعت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اور عرب کی ایک قدیم رسم کو پامال کرنے کے لیے تھا کہ وہ اپنے متبنہ کو حقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے. تو آپ نے اس رسم کو, جو بہت بڑی اور مضبوط رسم تھی, اپنے کریکٹر سے, اپنی مثال سے اس کو پامال کر دیا. تو اس کے علاوہ وہ جو کچھ بیوہ تھیں جن کے بچے تھے, غربت تھی, ان کی سرپرستی کے لیے بعد میں حکمت یہ بھی تھی. اور ابتدائے شباب کا زمانہ حضور کا مراقبات میں گزرا, غار حرا کی خلوتوں میں گزرا, تجرد میں گزرا, شبنم صبح کی طرح پاکیزہ جوانی گزاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس سے زیادہ پاکیزہ جوانی کون سی ہو سکتی ہے کہ جس جوانی سے پاکیزگی کے لفظ نے جنم لیا. پاکیزگی کا لفظ تو پیدا ہی آپ کے قدموں کی خیرات سے ہوا, ان کے قدموں سے جو دھول اٹھی وہ پاکیزگی بن گئی, اس کے لیے پاکیزگی وجود پہ آ گئی. بشارت. بسم اللہ سیدہ جویریہ, مقام آپ کا. جی غازی صاحب, یہ حقیقت ہے اور کوئی بھی صاحب شعور اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے اندر وہ اجر نہیں رکھا جو ایمان والی نگاہ چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جانے کا اجر ہے. اب یہ تمام ازواج مطہرات امہات المومنین سے عابدیات بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک اور اعزاز یہ انہیں ملا کہ نبی علیہ السلام کے عقد میں اور نکاح میں آئیں اور امہات المومنین کا لقب ان کو ملا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام ازواج مطہرات یہ اللہ کا انتخاب ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا انتخاب فرمایا. پھر ان کے اخلاص, تقوی, شرم و حیا, وفاداری کا عالم کیا ہوگا کون اندازہ کر سکتا ہے. حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, اور نکاح کے اندر جس طرح قبلہ یوسفی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو مستلق جو حملہ آور ہوا اور مال غنیمت جو مسلمانوں کے حصے میں آیا, اس میں جو خواتین تھی وہ کنیزیں بنی اور آپ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مکاتبت کی. مکاتبت سے مراد یہ ہے کہ آقا اپنے غلام یا لونڈی سے کہے کہ آپ مجھے اتنی رقم دے دیں تو آپ آزاد ہیں. تو 9 اوقیہ سونا طے پایا کہ آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اوقیہ کتنا ہوتا ہے میرے ذہن میں نہیں اس وقت, قریباً 4000 درہم کے برابر. 4000 درہم کے برابر. اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ یعنی وزن یہ اونس کے برابر 1071 گرام بنتا ہے یہ 9 کے. اچھا جی. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری بات کو بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ آئیں اور آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والی, بہت خوبصورت تھیں آپ, اور آپ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ثابت بن قیس کے پاس میں آئی ہوں, اب میں نے ان سے مکاتبت کی ہے تو اب آپ میری مدد کریں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر صورت میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ میں آپ کو آزاد کر کے آپ کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ نکاح فرمایا اور 40 غلام جو تھے آپ کے خاندان کے وہ حق مہر کے طور پر آزاد کیے گئے. اب آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ اصل میں نے ایک خواب دیکھا تھا. جب یہ قبیلہ بنو مستلق مدینہ طیبہ آنے والا تھا تو 3 دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کی جانب سے ایک چاند آیا اور وہ میری گود میں اترا,
اور اس وقت یہ آوازیں تو کان میں پڑتی رہتی تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں اور آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا ہے. جی بالکل جو ہے ظہور ہو چکا. آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں یہ بات سمجھ گئی کہ اب وہ جو میرے خواب کی تعبیر تھی وہ اب پوری ہو رہی ہے اور اب میں نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنے لگا. غازی صاحب یہاں ایک بڑی قابل توجہ بات یہ بھی ہے جو بعض راویوں نے لکھا کہ جب ان کے والد ان کو آزاد کروانے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ خود جا کر حضرت جویریہ سے پوچھیں وہ کیا کہتی ہیں. ان سے پوچھیں. جب یہ گئے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کتنی گہری حکمت ہے کہ جائیں ان سے پوچھیں. ان سے پوچھیں. کوئی سختی نہیں, جی بالکل, کوئی زبردستی, کوئی جبر, کوئی زور نہیں. اب ان کے والد حارث بن ابی درار نے کہا جو بعد میں مسلمان ہوئے کہ آپ میرے ساتھ چلی جائیں, یہاں کے حالات آپ نے دیکھ لیے اور میں تو ایک قبیلے کا سردار ہوں اور ناز و نام میں آپ کی پرورش ہوئی اور یہاں فقر ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اب دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتی. نہیں, انہوں نے کہا کیا بھلا آ سکے زندگی کے مزے, دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا ہے. اور یہی بات غازی صاحب آپ دیکھیں اسلام کا نظام عدل اور حضور نبی رحمت کی رحمت بری تعلیمات کہ یہی بات حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب سے بھی آپ نے فرمائی تھی کہ اگر آپ جانا چاہتی ہیں واپس تو آپ چلی جائیں. یہی جناب زید کے حوالے سے کہا جب ان کے والد اور چچا, لیکن ان میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا سیری ہے, کیا رہائی ہے. اسی واقعہ میں حضرت حارث کا ایک بڑا خوبصورت بیان آتا ہے کہ آپ اب ان کو پتہ چلا کہ میری بیٹی لونڈی بنا لی گئی ہے, جبکہ تبدیلی آ چکی تھی. ٹھیک, ان کے آتے ہی وہ اونٹ لے کر آئے کہ میں فدیہ دے کے اپنی بیٹی کو لے جاؤں گا. کافی سارے اونٹ تھے, کافی سارے اونٹ تھے. ان میں تو جب وادی عقیق پہنچے تو 2 اونٹ جو تھے نا ان کو بہت پیارے تھے, سرخ, وہ انہوں نے چھپا دیے وہاں اور باقی اونٹ لے کر آ گئے. اور کریم آقا سلسلی نگاہ ہے نبوت, سبحان اللہ. جب اونٹ پیش کیے کہ جناب میں فدیہ کے لیے لے کر آؤں, پھر وہ 2 اونٹ کدھر ہیں جو چھپا کر تم آئے تھے. اب اسی بات نے دل بدل دیا. کہنے وہ تو میرا ذاتی فعل تھا, کوئی مجھ سے پہلے آیا نہیں ہے, کسی نے بتایا نہیں ہے, ان کا یہ بتا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے اسلام کے نور سے اپنے دل کو منور فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کچھ قلوب جو ہے نا وہ نور کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں اور کچھ جو سعید روحیں وہ منتخب ہو جاتی ہیں. جو سعید روحیں نہیں ہوتی وہ ان کی طرف وہ نور کی بات جاتی نہیں. یہ بھی مسئلہ, یہ بھی ہے. اچھا 2 باتیں اس میں اور بھی ضروری ہیں کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا اس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 203 میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ سے تعلق ہے. قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی, کہ میں تو ہر اس کام کی اتباع جو میری طرف وحی آتی ہے. تو یہ کام بھی وحی الہی سے ہوتا تھا. ما ینطق عن الہوی ان هو وحی یوحی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ رہتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشاورت اور اللہ کے احکام کی سپریمیسی جو ہے اس کا بھی اظہار ہوتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کے بعد وہ قبیلہ بنی مصطلق جو سارا مسلمان ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹروں میں شامل ہو گئے تھے اور حضور کی خصوصی عنایت تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا کہ تمام ازواج میں یہ زوجہ خوش نصیب ہے جس کی برس سارن کا قبیلہ جو ہے نا سارا قبیلہ رہا ہو گیا. اچھا حدیث کی طرف آ جاتے ہیں نوید حضرت, آپ سے اتنے جید صحابہ نے جا کے حدیثیں سنی, بے شک بے شک, یہ آپ کا علمی مقام ظاہر کرتا ہے. ایک حدیث کسی کے پاس ہو اور جو دیگر صحابہ کو جا ہوا تھا اس کی شان وراء الورا ہے, بے شک, تو محدثہ کہیں گے ان کو. جی ہاں, محدثہ سے بھی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ گھر سے انہوں نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا. تعدد ازواج کی ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ تبلیغ اسلام مقصود تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت بے پناہ مصروفیت میں ہوتے تھے. گھر سے باہر تبلیغ اسلام کر رہے ہیں, مسجد نبی میں وفود سے جہاد ہو رہا ہے, خطوط لکھے جا رہے ہیں, لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, پوری سلطنت کا نظام ہے, 10 لاکھ مربع میل کی حکومت پھیل رہی ہے. تو گھر میں جو عورتیں آتی جاتی ہیں ان کو دین کون سکھائے, اور جب حضور گھر میں تشریف لاتے ہیں آپ کے معمولات لوگوں کو کون بتائے. تو بڑی بصیرت رکھنے والی خواتین کی ضرورت تھی جو گھر میں ہوں
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں دیکھیں، آپ کی سنتیں دیکھیں، آپ کے معمولات دیکھیں، سونا جاگنا دیکھیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، کھانا پینا دیکھیں، اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی ایسی تھی۔ اور واحد ہستی ہے کائنات میں جی ہاں، جنہوں نے ازواج مطہرات سے فرمایا میری خلوت کی باتیں جلوت میں بیان کرو۔ احادیث مبارکہ آپ سے روایت ہے کافی 7 احادیث ہیں جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہیں۔ ان میں سے 2 مسلم شریف میں ہیں اور باقی بخاری شریف میں بھی ہیں اور دیگر کتب میں بھی ہیں۔ کون سی کوئی؟ جی میں ان میں سے 2 احادیث بڑی معروف ہیں۔ اچھا جی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو نہ آپ نے کوئی کنیز چھوڑی، نہ سونا، نہ چاندی، اور نہ کوئی غلام چھوڑا۔ جی، اور دوسری حدیث شریف یہ ہے کہ مردوں کے والے سے نبی علیہ السلام نے ریشم کا لباس جو ہے اس کو حرام قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر ریشم کا لباس پہنتا ہے کل اس کو جہنم میں آگ کا لباس پہنایا جائے۔ اور دوسری بات گائز صاحب یہ ہے کہ تعلیم کے والے سے اگر آپ اجازت دیں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تمام ازواج مطہرات ان سے حدیث بھی روایات ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کے خانگی معاملات کو انہوں نے بیان کیا، بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردے میں رہ کر درس کو سنتی تھی، پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی دوبارہ پوچھتی تھی اور پھر ان کو آگے بیان کرتی تھی۔ سب سے زیادہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی 2210 حدیث ان سے روایت ہے۔ 2210؟ جی بالکل، وہ اور حضرت ام سلمہ حدیث روایت کے اندر ان امہات المومنین میں سے ان کو ایک خاص مقام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اب فقہائے کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے اور اس مسئلے کو آج ہمیں سمجھنا چاہیے اگر بچپن سے ہم بیٹیوں کی تربیت اس انداز سے کریں، وہ یہ ہے کہ ضروریات دین جو ہے وہ اپنی بچیوں کو سکھائی جائیں۔ نبی علیہ السلام آپ کے کاشانے میں تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کیا ہے؟ عرض کیا کہ گوشت ہے جو ہماری کنیز کو کسی نے صدقہ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ اس کے لیے ہمارے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ یہاں یہ اصول دیا کہ سادات کرام خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے ان کے لیے صدقہ حرام ہے لیکن تحفہ اور ہدایہ ان کو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ صدقہ پہلے کو دے دیا جائے تو اس کے حد تک صدقہ ہے، وہ بعد والے کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما اپنے حدیث بیان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمۃ، اب یہ سیکھیں گی تو آگے سکھائیں گی۔ تو اللہ پاک نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مرد مردوں کے دوست ہیں، عورتیں کی سہیلیاں ہیں، اور یہ نیکی کو حکم کرتی ہیں، برائی سے منع کرتی ہیں۔ اب نیکی کی تعلیم ہوگی تو سکھائیں گے، اس کو خود پتہ ہوگا تو پتہ ہوگا نا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے جب سید حفصہ رضی اللہ کی شادی ہوئی تو بی بی شفا سے کہ ان کو لکھنا سکھا دو، تو آپ تو خصوصی طور پہ اہتمام فرماتے تھے۔ اور ازواج مطہرہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تقریباً 200 صحابہ اور تابعین شاگرد تھے۔ اللہ، اتنا علم پھیلاتے، 200 صحابہ اور تابعین، اتنا فیض ہو رہا تھا۔ اور یہ جب تو گھر سے یونیورسٹی تھی ایک اپنی ذات میں۔ جی ہاں، جب گھر سے علم کے سوتے پھوٹیں گے تو فیض تو دنیا لے گی نا۔ وقت ہو گیا ناظرین کرام بریک کا، بہت مختصر وقفہ، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی خان صاحب، کون سا غزوہ، کیسا ہوا، کیا معاملات ہوئے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम मुकर्रम गाज़ी साहब, जब भी किसी उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा का नाम हमारे कानों में रस घोले, हमारी ज़ुबान से अदा हो, तो मैं पूरी ज़िंदगी सुनने वालों को ये कहता रहा कि इस नाम के कान में आते ही अपने आप को इस तरह बना लो कि अपनी ये सच्ची पक्की माँ के रहमत के दामन में तुम छुपे हुए हो। वो सुकून मिलता है इन पाक हस्तियों का नाम लेकर जो दुनिया की किसी नेमत में हमारे लिए नहीं है। सैयदा हज़रत उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत में जब आई तो उसका सबब तो ये बना कि उनका वालिद हारिस बिन ज़रार कबीला बनुल मुस्तलिक का सरदार था और ये मदीना मुनव्वरा से कोई तकरीबन 9 मंजिलों पर एक तालाब है मुरैसी। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन तमाम तर बातों का पता चला तो आपने तहिया किया कि इन इस्लाम दुश्मनों का ख़ात्मा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने साथियों को लेकर वहाँ पहुँचे तो कबीले का सरदार हारिस भी और जो लोग इधर उधर के उन्होंने जमा किए थे वो तो सब एक तरफ हो गए, लेकिन इस कबीले के आदमी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने डटकर मुकाबला करने की ठान ली। हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि यकबारगी हमला कर। हज़रत बुरैदा असलमी को भेजा पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाके पता करो, और कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए भी भेजा। गालिबन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से इनको समझाए वो जो इस्लाम का एक तरीक़ है इंसानियत के वो ज़रा बयान करें, बहुत इम्पोर्टेंट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमलावर होते थे तो दावत दी जाती थी कि आओ अपने पैदा करने वाले के साथ ताल्लुक़ जोड़ लो, उसके भेजे हुए नबी की मुत्तबे बन जाओ। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु हमला उसी वक्त करते थे जब कहीं से शरारत होती थी। वो तो पहले इत्तलात आ रही थी कि ये कबीला इस्लाम दुश्मनी में बहुत हदें पार कर चुका है। कुरैश मक्का के कहने पे कर रहे थे। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुज्जत पूरी करने के लिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा और उन्होंने जाकर उनको इस्लाम की दावत दी, लेकिन उसके मुकाबले में वो लोग डट गए, तीरंदाजी शुरू कर दी। पहले थोड़ी जंग हुई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यकबारगी हमला कर दो, तो उसमें उनके 10 आदमी मारे गए, 600 के करीब कैदी बने, बाद ने 100 का भी लिखा है, और 2000 ऊँट माल गनीमत में आए, 5,000 बकरियाँ, 5-6 बकरियाँ आईं और कुछ ख़वातीन कैदी हुई। उन तमाम कबीले के आदमियों को कैदी बना लिया गया। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मा रअयना इमरातन कानत आज़म बरकतन अला कौमिहा मिनहा। हमने अपनी ज़िंदगी में जुवैरिया से बढ़कर किसी को अपनी कौम के लिए बाबरकत नहीं देखा। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, वजूद बाबरकत बन जाता है जी। रहमत कौन है जिस शय को मस कर दें वो आम शय, लकड़ी हो पत्थर हो, वो बाबरकत हो जाता है। आपका कदम पाक जहाँ पे लग जाए वो बाबरकत बन जाता है। तो जिन वजूदों को इतनी कुर्बत नसीब हो वो तो फिर बरकत ही बरकत। हज़रत जुवैरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो सबसे पहली बात नज़र आती है कि आपको अल्लाह ने फितरत सलीमा अता की थी। आप जब घर में होती थी तो आप सुनती थी कि आपके वालिद, आपके खामद और आपके कबीले के लोग हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो मज़हब जदीद का लफ्ज़ बोलते थे और बातें करते थे, और ये भी बताते थे कि वो इधर आ गए हैं। वो कहती हैं कि मैं उस वक्त दिल में कुड़ती थी और ये कहती थी कि इन्होंने बग़ैर तहक़ीक़ किए और बग़ैर तस्दीक किए सिर्फ़ अफवाहों की बुनियादों पर ये बातें क्यों करते हैं। और वो कहती हैं कि मैंने एक दो अपने वालिद साहब से कहा भी सही कि आप एक दफ़ा जाकर उनको मिलें तो सही, ज़रा उनकी बातें सुने तो सही। आप तो दूर रह कर वो कुरैश की बुनियाद पर आप इस तरह की दुश्मनियाँ कर रही हैं। तो उससे पता चला कि हज़रत जुवैरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्लाह ने जो फितरत सलीमा और सेलेक्टेड लोगों में शामिल किया था उसका मुज़ाहरा आपकी फितरत में शुरू से था।
اچھا اس کے بعد جب آپ نے وہ خواب دیکھا جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ آپ نے دیکھا کہ یثرب کی طرف سے ایک چاند آ رہا ہے اور آپ کے گھر کو چمکا رہا ہے، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہی القاء ہوا اور محسوس ہوا کہ وہ چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اچھا تیسرا قاضی سے ایک عجیب واقعہ دیکھیں، جب ان کی اپنے جن کے وہ حق میں آئیں ثابت بن قیس کے، ان کو کہتی ہیں جی میں آپ کو رقم دے کر آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ اب وہ رقم لینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے، مکاتبت کہتے ہیں اسے؟ مکاتبہ، ہاں۔ تو وہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ادب سے بیٹھیں تو آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا کرنے آئی ہیں؟ وہ جس انداز سے وہ حضور کو دیکھتی رہیں اور حضور جس شفقت سے ان کو دیکھتے رہے، اور شیریں کلامی ان کی، وہ شیریں کلامی ان کے بڑی تھی۔ تو وہ غازی سے بھی لفظ آپ بولتے رہتے، وہ رجی ہوئی بڑی تھیں، چونکہ امیر خاندان کی تھی، سب کچھ دیکھا تھا۔ تو آ کر جب باتیں کرنے لگی تو حضور نے یہ پوچھا ان سے کہ آپ کو یہ کیسے توقع ہے کہ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں وہاں دیکھتی رہی ہوں کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، اگرچہ ہم غلامی میں آ گئے لیکن وہ غلاموں کو کھانے میں، پلانے میں، رات نگرانی میں اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ اپنے آپ پر ہمیں ترجیح دیتے ہیں۔ تو میں تو یہ حسن اخلاق دیکھ کر متاثر ہوئی اور اس بنا پر آپ کے پاس ہے کہ جن کا آقا کہ غلام اس طرح کے ہیں، ان کی آقا کے رحم کا اور کرم کا کیا عالم ہوگا۔ جی پھر ہاشمی صاحب بڑا یہ ایمان افروز بھی ہے اور دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ جی ہاں، پھر پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے وہ حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو ہے وہ آزاد کروایا۔ یہ شہید احد بھی ہیں غالباً؟ جی وہ حضرت شماس ہے، وہ حضرت شماس ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وجہ تو ان کو ان سے جو ہے وہ آزاد کروایا، بلکہ ان کو طلب فرمایا آپ نے، تو آپ نے فرمایا کہ مطلب میں اس طرح سے چاہتا ہوں کہ ان کی مکاتبت تو آپ نے کر دی ہے اور جو 9 اوقیہ سونا رکھا ہے ان کی آزادی کے لیے تو وہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کچھ عذر کہا مطلب ادب سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ہی ہیں تو اس لیے کسی عوض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی جو فیاضی اور سخاوت تھی تو سید نگاروں نے لکھا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عوض دیا اور عوض دینے کے بعد ان کو آزاد کروانے کے بعد پھر آپ نے یہ آزاد کر دیا۔ جی آپ نے آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد ان کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ جی بالکل پھر اپنے نکاح، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کیا میں تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر میں فیصلہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور اس طرح سے یہ حرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زینت بن کے کائنات کے مومنین کی ماں ہونے کا شرف پایا انہوں نے۔ آپ پروفیسر فرما رہے تھے سیدہ پاک کے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ یا ایھا النبی انا احللناک، ہم نے آپ کے لیے بیویاں آپ کی جن کے آپ نے حق مہر دیے ہیں وہ ہم نے حلال کی ہیں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن تھی۔ پھر اس سے آگے جو بڑی دلچسپ بات سورہ احزاب کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، ہم نے آپ کو جو ازواج آپ کے حرم میں آئی ہیں جن کو چاہیں رکھیں جن کو چاہے نہ رکھیں، اگر آپ نے کسی کو علیحدہ کر دیا اس کو بھی لینا چاہیں تو لے آئیں، لیکن اس کے بعد قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ جو آپ کے حرم میں داخل ہو رہی ہیں ان کی آنکھیں آپ کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت ساری کائنات کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تو فرماتے تھے نا کہ ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں تو ایک قرآن کریم نے کیا خوبصورت اللہ نے فرما دیا، خالق کائنات فرما رہا ہے کہ
آپ کو دیکھنے سے ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے۔ تو اس لیے ازواج مطہرات کا ذکر پاک سنتے ہوئے مسلمان کو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے رب کریم کے سلیکشن آف اللہ۔ جی پروفیسر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر وہی بات سیدہ پاک کے۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیادی طور پر غازی سے باتیں ہو رہی تھیں، تو ان کی عبادت کا تذکرہ اور ان کا یہ اہتمام خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کو پسند فرمایا۔ ٹھیک، جب اللہ نے خود فیصلہ کر دیا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کے تناظر میں تو خود قرآن نے ایک ٹائٹل متعین کر دیا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اطیب اور پاکیزہ کون ہوگا جن کے پسینہ مبارک کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے، بلکہ جسد مبارک کے ساتھ اللہ نے آپ کو وہ جو باطنی پاکیزگی عطا کی تھی، ظاہری پاکیزگی بھی وہی تھی کہ آپ کے جسد مبارک سے تعلق رکھنے والی چیزیں وہ پاکیزہ اور صاف ستھری تھیں۔ تو اس وجہ شیخ اکبر کی بات، چونکہ آپ تو اتھارٹی ہیں نا، شیخ اکبر بڑی ایمان افروز بات کی، انہوں نے کہا اللہ کی کوئی صفت جو ہے نا اس کو فنا نہیں ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ، ٹھیک ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بقا حاصل ہے صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو جس طرح قرآن حکیم نے کہا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد ہے، تو جب قرآن کی حفاظت کا رب نے ذمہ لیا ہے تو جسمانی صورت قرآن کی جو ہے اس کو کیسے فنا، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ قیامت تک محفوظ ہے۔ یہ جو کائنات چل رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کی تجلی سے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قیومیت حقیقت محمدی پر پڑ رہی ہے۔ تو یہ حقیقت محمدی اور صفت قیومیت دونوں مل کر اس سارے کارخانہ قدرت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ جی کوئی احادیث آپ نے جو بیان کی ان میں سے کوئی حدیث ہے آپ کے جی، آپ کی زندگی کے مختلف واقعات میں سے ایک دو چھوٹے واقعات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ جویریہ، ایک تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ یہ تلفظ درست کر لیں، ہمارے یہاں عموماً بچیوں کا یہ نام محبت سے رکھا جاتا ہے لیکن جویریہ کہتے ہیں، نہیں جویریہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھی۔ حضور علیہ السلام ایک دن فجر کی نماز کے لیے آپ کے حجرہ مبارکہ سے جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور چاش کے وقت جب لوٹ کر آئے تو دیکھا ابھی تک آپ اپنے مصلی پر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں، اذکار کر رہی ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا آپ جب سے ادھر ہی بیٹھی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے ادھر ہی بیٹھی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 4 کلمات ہیں جو 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اور آپ کی فجر سے لے کے اب تک کی عبادت پر وہ زیادہ حاوی ہیں، وہ زیادہ برکات رکھتے ہیں، وہ زیادہ اجر رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر وہ کلمات جو ہے وہ پڑھ کے سنائے بھی، امت کے لیے بھی سیکھنے کا اس میں درس ہے اور وہ پڑھنے بھی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات بتائے اور اس کو پڑھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آپ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ نے کل گزشتہ کا روزہ رکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ تو کہا کل آئندہ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ایک ادب سکھایا جو شریعت اسلامیہ کے ایک ضابطہ ہے، فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے روزے کو اکیلے رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ اس میں رکھا جائے۔ فقہاء نے کہا کہ اکیلا جمعۃ المبارک کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اچھا جی، جی ہاں، یعنی اگر جمعے کا رکھنا ہے تو جمعرات کا بھی جمعرات کا یا ہفتے کا ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو افطار کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس پر ایک جو اور ضابطہ فقہاء نے اس سے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے، تخریج کیا، وہ یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی زوجہ کو نفلی روزہ کھولنے کا کہے تو یہ جائز ہے، اور زوجہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاوند کی اجازت سے نفلی روزہ رکھے تاکہ مطلب اس کی اتباع اور اطاعت کرے۔ تو یہ ادب بھی مطلب آپ کے ذریعہ سے امت تک ادب بھی، اور اس میں ایک جو باریک پہلو ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، بہت زیادہ۔ اس کو آپ نے ماحول کو بڑا اچھا رکھنا ہے۔
آپ نے دین کی کوئی بات اس طرح کی کر کے نفلی تو گھر میں وہ ٹینشن نہیں کریٹ کرنی، اس سے ایک یہ بھی مراد۔ جی حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آنے والی جتنی ازواج مطہرات ہماری پیاری مائیں ہیں، ان میں سیاسی سماجی حکمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو داخل کیا تو اس کے بعد وہ تمام تر قبیلہ ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا، امن کی جگہ بن گیا۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پڑھتے سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے جی نسخہ ہے قید سے رہائی، جو ظالمانہ طور ناحق کوئی قید میں ہو۔ اگر کوئی شخص ناحق قید میں مبتلا ہو تو 11 دن تک مسلسل اول و آخر درود پاک کے ساتھ 121 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے تو انشاءاللہ بہت جلد قید سے اس کی رہائی ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی صغیر کر کے نبی کی طاعت حضرت جویریہ نے کر کے نبی کی طاعت حضرت جویریہ نے حاصل کی رب کی رحمت حضرت جویریہ نے ماہ منیر پیارا دیکھا جو خواب میں تھا ماہ منیر پیارا دیکھا جو خواب میں تھا پائی تھی اس کی قربت حضرت جویریہ نے پائی تھی اس کی قربت حضرت جویریہ نے اللہ سے ڈرنے
والی شب زندہ دار تھی وہ کی خوب تر عبادت حضرت جویریاں نے کی خوب تر عبادت حضرت جویریاں نے تھی مومنوں کی ماں بھی ساجد صحابی یا بھی دوہری تھی لی سعادت حضرت جویریاں نے کر کے نبی کی طاعت حضرت جویریاں نے حاصل کی رب کی رحمت حضرت جویریاں نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم